بالقرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا شفیع المسلمین. سامعین محترم، آج کی تراویح میں 22ویں پارے کی تلاوت اور آخر میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل رہی. اللہ کریم اس پارے میں بیان کردہ مضامین اور اس کی جملہ تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے تاریخ اسلام کے انتہائی اہم واقعات کو بیان فرمایا. سب سے پہلے عرب کے جاہلانہ رسوم و رواج کو ختم کیا کہ عرب کے ہاں جو جاہلانہ رسوم و رواج تھے نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل، ان تمام رسوم و رواج کو ان کو ختم کر کے ان کا سد باب اس انداز سے کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے مختلف گوشوں کو آشکار کیا. نبی کریم علیہ السلام کی بابرکت زندگی کے مختلف پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو امت مسلمہ کے لیے نمونہ حیات قرار دیا اور آیت نازل فرمائی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ تم نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے دستور حیات سمجھو. زندگی گزارنے کے اصول تمہیں یہاں سے فراہم ہوں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیات میں امہات المؤمنین کے توسط سے تمام دنیا کی خواتین کو پیغام دیا کہ جب خواتین کسی نام محرم سے گفتگو کریں تو ان کے انداز میں، ان کی گفتار میں، ان کے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی آواز میں جسمانیت کی ساخت میں ویسے ہی نرمی ہے. لیکن فرمایا کہ جب وہ کسی نامحرم سے گفتگو کریں تو نامحرم سے گفتگو کرتے وقت اس خاتون کے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ انتہائی کھردرے لہجے میں اور انتہائی سختی اور شدت والے لہجے میں کلام کرے. کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ سامنے والا اگر کوئی ناپاک عزم لے کر آیا ہو، سامنے والے کا ارادہ اگر باطل ہو، کسی غلط نظریے سے آیا ہو، کسی غلط سوچ سے آیا ہو، تو جب خاتون اس انداز سے گفتگو کرے کہ اس کے لہجے میں سختی ہو، فلا تخضعن بالقول، اس کا لہجہ اتنا سخت ہو کہ سامنے والے کا اگر خدا نخواستہ ایسا گھٹیا یا غلیظ سوچ ہو بھی تو وہ اس خاتون کے اس لہجے کی وجہ سے اپنے آپ کو صحیح کر لے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تاکہ وہ اپنے ارادوں میں ناکام ہو جائیں اور اس خاتون کی عزت محفوظ ہو جائے. اس کے بعد اہل ایمان کی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے کردار کی حفاظت کریں. اہل ایمان کی عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ اپنے کردار کی حفاظت کریں، اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی اور اپنی عزت کا لحاظ رکھیں. فرمایا ایسا لباس زیب تن نہ کریں کہ جو دوسروں کی ہوس بھری نگاہوں کا شکار ہو. ایسا لباس زیب تن نہ کریں کہ جو اوروں کو وہم و گمان میں مبتلا کر دے. پھر فرمایا کہ وہ اس وہم و گمان میں بھی نہ رہیں وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں وہ پختہ ذہن کی مالک ہیں، وہ جیسا لباس پہنے، کیونکہ ہمارے ہاں معاشرے میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اس سطح کے، اس سوچ کے، اس نظریے کے حامل لوگ موجود ہیں جو آگے سے جواباً یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری گھروں کی تربیتیں اچھی ہیں، اگر ہماری بہن بیٹی اگر برقع نہیں اوڑھتی یا اسکارف نہیں کرتی تو ہمارے گھروں کی تربیت ایسی ہے، کچھ نہیں ہوگا. تو نبی کریم علیہ السلام کی ازواج سے فرمایا جا رہا ہے. یہ قرآن کریم کی جو 22 پارے کی آیات ہیں سورہ احزاب کی، اس میں مخاطب رسول اللہ کی ازواج ہیں. بھلا رسول اللہ کی ازواج سے زیادہ بھی کسی نے تربیت پائی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں تو وہ اپنے لباس کا خیال کریں. کیا وہ اپنے لباس کا خیال نہیں کرتی ہوں گی؟ لیکن امت مسلمہ کو پیغام دیا جا رہا ہے ان کے توسط سے کہ جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلے تو وہ اپنے لباس کا خیال کرے،
وہ اپنی زیب و زینت کا خیال کرے، وہ بھڑکیلے لباس پہن کر گھروں سے باہر بے پردگی سے نہ گھومے، وگرنہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی عزت اور آبرو پر آنچ آ جائے گی۔ اور قرآن اور اسلام اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ مسلمان خاتون کی عزت پر آنچ آئے، اس لیے اس کے کردار کی حفاظت کے لیے قرآن بار بار حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنی عظمت کا، اپنی عفت کا اور اپنی عزت کا لحاظ رکھیں، اپنی پاک دامنی کا لحاظ رکھیں اور اپنے کردار کو پاکیزہ رکھیں، وگرنہ فرمایا کہ ایک روز وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور اپنی بے حیائی کی وجہ سے ایسے گڑھے میں جا گرے گی کہ جس کے نتائج بہت برے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کا قلبی سکون، ان کا ذہنی سکون اور ان کا ذہنی توازن بھی بگڑ جائے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ وہ خواتین جو اداکارائیں رہی ہیں، آپ ان سے متعلقہ ان کی ہسٹری جانیے، کنگھالیے، یہ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ وہ اداکارائیں کہ جنہوں نے ساری زندگی بے حیائی پھیلائی، ساری زندگی فحاشی کے نظام چلا، لفظ میں کہنا نہیں چاہ رہا، ساری زندگی فحاشی پر مبنی زندگی گزاری۔ آپ ان کا آخر انجام دیکھیے کہ آخر میں ان کا انجام کیا ہوا۔ قرآن نے کہا کہ ذہنی توازن خراب ہو جائے گا، قلبی سکون برباد ہو جائے گا۔ ہمیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خاتون کے جو اپنے زیب و زینت کا لحاظ نہیں رکھتی، جو اپنے لباس میں احتیاط نہیں رکھتی، وقت ایسا آئے گا کہ وہ ایسے گڑھے میں جا گرے گی کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس کا ذہنی سکون برباد ہو جائے گا، اس کا قلبی سکون ختم ہو جائے گا، اس کا توازن برقرار نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں ختم نبوت پر واضح آیت پیش فرمائی۔ یہ سورہ احزاب کی آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد، باپ کی نفی کی گئی، فرمایا کہ اللہ کے رسول ہونے کا اعلان کیا گیا، کیونکہ باپ اولاد پر بڑا شفیق تو ہوتا ہے، لیکن رسول کی جو توجہات ہیں، رسول کی جو اپنی امت پر شفقتیں ہیں، وہ سدا سلامت، وہ سدا بحال ہے، کیونکہ باپ کی شفقتیں صرف دنیاوی حد تک محدود ہیں۔ باپ کی شفقتیں کل بروز قیامت کام نہیں آئیں گی، کیونکہ قرآن نے کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہاں والد ہو یا والدہ کسی کی شفقت کام نہیں آئے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہاں بھی کام آئے گی، رسول اللہ کی محبت و سرکار سے انسیت وہاں بھی کام دے گی۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ کی لطف و عنایات تمہیں دنیا و آخرت میں کام آئے گی، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ اور اس آیت سے عقیدہ ختم نبوت کی اس طرح واضح دلیل پیش کی گئی کہ اس سے ہمیں بنیادی عقیدہ بھی فراہم کیا گیا کہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جانے، اور ہم اپنے بچوں تک اس عقیدے کو منتقل کریں، بچوں کے ذہنوں میں اس بات کو راسخ کر دیا جائے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، خواہ پھر وہ ہمارا بچہ اسکول لائف گزارے، کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے یا دیگر اداروں میں جائے، لیکن بنیاد اگر مضبوط ہو تو پھر وہ بچہ اپنی لائف سے متزلزل نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدے سے متعلق فرمایا عقیدہ ختم نبوت سے کہ جب بھی تاریخ میں کسی نے اس عقیدے میں شگاف ڈالنے کی، اسے کمزور کرنے کی یا اسے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی تو امت مسلمہ کے سلاطین نے اسے معاف نہیں فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے معاف نہیں فرمایا۔ ہمارے سامنے کتنی مثالیں موجود ہیں، مسلمہ قذاب کی مثال موجود ہے، جنگ یمامہ کی مثال موجود ہے کہ 600 حفاظ اس جنگ میں شہید ہوئے، کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور نبوت کی خاتمیت کی وجہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اعلان نبوت فرماتا ہے، کہتا ہے وہ کذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبائے مبارک سے جملے ادا فرمائے کہ وہ کذاب ہے، کاذب نہیں کذاب۔ کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والا، اور کذاب کہتے ہیں انتہا درجے کا، پرلے درجے کا جھوٹا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پرلے درجے کا جھوٹا شخص ہے کہ جو یہ کہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آخری نبی میں ہوں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بتائے گئے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ تو بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، فرمایا کہ جب نبی کے گھروں میں داخل ہو تو انہیں ان سے اجازت لو۔ فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھانا کھا لو فارغ ہو جاؤ تو پھر منتشر ہو جاؤ، وہاں بیٹھے نہ رہو۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب مسلمانوں صحابہ کرام کی دعوت دی جاتی تو کچھ منافقین بھی آ جاتے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں اس طرح خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتے کہ جب دعوت ختم ہو جاتی تو پھر بیٹھ کر گپے مارنا شروع کر دیتے. وہ اس مجلس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے, گھروں سے جاتے نہیں. تو اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتائیے کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ, کہ فضول گوئی سے بچیں. اور یہاں سے امت مسلمہ کو اصول اور کلیہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی کے گھر پہ جائیں تو اس کے گھر کے آداب کا بھی لحاظ رکھیں, بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ آیت درود کے نازل ہونے کا ایک سبب بنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب ہجرت فرمائی, باوجود اس کے ہجرت کرنے کے صحابہ پر پھر بھی مظالم کے پہاڑ توڑے گئے, ظلم و ستم کی چکی میں پیسا گیا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ایسی تھی کہ صحابہ کرام کے جذبات میں اور ان کے ایمانی نظریات میں اور ان کے بنیادی عقائد میں کہیں بھی تزلزل نہیں آیا. صحابہ اپنے ایمان سے ڈگمگائے نہیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کامل ایمان تھا کہ ہجرت کی, اپنے اہل و عیال کو چھوڑا, اپنا کنبہ قبیلہ سب کچھ چھوڑ دیا. اس کے بعد بھی مظالم برداشت کیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک کو اذیتیں دی گئی. تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کی شان میں عرض سرائی کرتے ہیں, یہ جو آپ کی شان میں بے باکی کرتے ہیں, آپ کو تنگ کرتے ہیں, اذیتیں دیتے ہیں, ان تک پیغام پہنچائے کہ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ یصلون علی النبی, وہ ذات ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمہ وقت درود پڑھ رہا ہے اور ازل کا ابد درود پڑھتا رہے. یعنی وہ ذات کہ جس کو فنا نہیں ہے, جو ہمیشہ بقا ہے, وہ ذات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمہ وقت قابل ثنا ہے. دیکھیں دنیا نے دن ختم ہو جانا ہے, سب کچھ ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی, لیکن اس مخلوقات کا جو خالق ہے وہ پھر بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر اس لمحے بھی دور پڑا جائے گا, یعنی اللہ رب العزت کا ذکر ختم ہو جائے گا, ذکر کرنے والے ذاکرین ختم ہو جائیں گے, لیکن اس لمحے بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے والی ذات ایک ہی ہوگی اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. قرآن کریم کی ساتھ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا کہ میرا رسول, میرا محبوب وہ ہے کہ جس کی وصف و ثنا میں خود سبحانہ و تعالیٰ اپنی زبان قدرت سے اس کی ماہ ثنا کرتا ہے, اور میرے سارے ان گنت فرشتے, لا تعداد فرشتے اپنی نورانی اور پاکیزہ زبانوں سے میرے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلو علیہ وسلموا تسلیما. لہٰذا اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر کثرت کے ساتھ, جو تسلیمہ فرمایا نا اس پر دو زبر ہے, تنوین کا